بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس میں درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 انتہائی قرآن پاک کی معتبر، قابل احترام اور سب سے فضیلت والی آیت مبارکہ ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں تقریباً 10 سے زائد احادیث مبارکہ میری نظر میں گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا کچھ حصہ اور خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو یہ آیتیں سوتے ہوئے پڑھے گا تو اس کے لیے وہ کافی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ معراج کی رات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں گی اور ان میں شیطان جو ہے وہ اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جس میں ایک لمبی حدیث ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کو خوشخبری سنانے آئے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے آخری جو 2 آیات ہیں، ان میں ہر حرف کے بدلے آپ کو نور دیا جائے گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں امت مسلمہ کے لیے کہ اسے پڑھیں؟ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس کو پڑھتے تو آمین کہتے، تو اس کی بے شمار فضیلتیں پیارے نبی کے فرمان اقدس سے ہمیں ملتی ہیں، بہت برکت والی ہیں یہ آیات۔ ان کو صبح شام پڑھیے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل کیا، من رب، ان کے طرف سے، رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا ہے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کہ فرمایا کہ انبیاء بھی ایمان لائے اور مومنین بھی۔ یہاں مومنین کی شان جو ہے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات بڑی غور طلب، ایک باریک نقطہ ہے یہاں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کو یہ کس طرح پہچان ہوئی یا پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسی بدرو وغیرہ نہیں ہے، جبرائیل امین ہے، اس میں کچھ شک شبہ اس میں؟ تو آپ امی تھے، آپ نے کوئی کہانت وغیرہ بھی نہیں پڑھی تھی، نفسیات نہیں پڑھی تھی،
کاروباری تھوڑا بہت امین مزدوری اور کاروبار جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو کاروبار کیا کرتے تھے. تو در حقیقت یہ آپ کی فطرت سلیمہ سی تھی جس نے اس بات کو پہچانا کہ بھئی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی عطا کردہ وحی ہے. تو آگے فرمایا کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. یہ تمام جو ہیں یہ سبھی جو ایمان لائے اللہ پر، ملائکتہ فرشتوں پر، و کتبہ اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، و رسولہ اور رسولوں پر. یعنی یہ قبل یہ جو آیت ایک آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 177 ہے اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. یعنی اس میں فرمایا اس میں بھی یعنی اسی طرح کا ایمان کا اجزاء جو ہے ان کا تذکرہ ہے. تو اس میں بھی فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں کوئی درمیان فرق جو نہیں کرتے، رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. البتہ تفضیل کے لحاظ سے یعنی فضیلت کے لحاظ سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے وہ اس کی اپنی اس میں حکمت ہے. یعنی اس میں جو ہے آیت نمبر غالباً 63 ہے کہ اس میں اللہ سورۃ بقرہ کے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، کہ ہم اس میں سے کسی کے بھی یعنی تفریق نہیں کرتے، سب کی فرما برداری ہم کرتے ہیں. نہ ہم ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم ان میں سے کسی کی تکذیب نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے پیغمبر ہیں. البتہ فضیلت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے جس کو جتنی جس قدر فضیلت دی ہے. اور آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ انزل الیک نبی پر یعنی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، جو یہ اس نبی پر نازل ہوا جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آیت نمبر 253 میں تلک الرسل وفضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دی منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے کیونکہ کہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، کو اللہ سے ملے ہیں مختلف. کسی کو اللہ نے حبیب اللہ کہا ہے، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ کہا ہے، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ کہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، اپنی حکمت ہے. تو آگے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یعنی یہ جو لوگ ہیں اللہ والے رسول اور مومنین، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بات سنی ہے اللہ ہم نے اس کو مان لیا ہے. غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے. یعنی اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے ہیں اور ہماری خطاؤں کو تو بخش دے. غفرانک کا جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہے، یعنی نسألک غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری بخشش طلب کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم تیری طرف لوٹ آنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں یا میرے نبی اور رسول ہیں یہ سب ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کا میں نے انہیں حکم دیا، احکامات پر، کتب پر، ملائکہ پر، یہ سب ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر ساتھ اللہ نے یہ سکھا دیا، یہ دعائی کلمات سکھا دیے کہ جب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری بات سنی اور پھر اس کو ہم نے مان لیا، دل و جان سے قبول کر لیا، بس اے اللہ تو ہمیں غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے، ہم درگزر فرما. الیک المصیر، کیونکہ ہم تیرے طرف آنے والے، تیرے پاس حاضر ہونے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن تیرے پاس حاضر ہوں گے. اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگلے سبق میں ہم اس آیت نمبر 286 کا مطالعہ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.